کیا ہوتا ہے جب ایک کرائم رائٹر کی لکھی ہوئی کہانی ایک خوفناک حقیقت بن جائے؟ آج ہم کرائم تھرلر مینیپولیٹر کے پیچیدہ پلاٹ کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہی وہ ایک جملہ ہے جو ہمارے مرکزی کردار ارجن سیٹھی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سوچئے، ایک ایسا شخص جو انصاف کے لیے نہیں بلکہ ایک بہترین فلمی اسکرپٹ لکھنے کے جنون میں قاتلوں کے ذہنوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو چلیے اس اندھیری اور الجھی ہوئی کہانی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، جہاں کہانی سنانے والے اور جاسوس کے بیچ کی لکیر پوری طرح مٹ جاتی ہے اور جہاں حقیقت افسانے سے بھی زیادہ ڈراؤنی ثابت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ملتے ہیں ارجن سیٹھی سے، ایک 36 سالہ فلم ساز بننے کا خواب دیکھنے والا شخص جس نے اپنی زندگی کے 7 سال سیریل کلرز کی نفسیات پر تحقیق کرتے ہوئے گزار دیے۔ یہ تحقیق اب اس کے لیے ایک جنون بن چکی ہے۔ یہ کوئی پولیس آفیسر نہیں ہے بلکہ ایک ایکیڈیمک ہے جسے جرم کے پیچھے کی کیوں جاننے کا جنون ہے۔ لیکن جب ایک حقیقی قتل اس کے سامنے آتا ہے تو اس کی علمی دنیا حقیقت کی تلخیوں سے ٹکرا جاتی ہے۔ اور پھر کیس کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسی دریافت سے جو رونگٹے کھڑے کر دے۔ یہ قتل ارجن کو عجیب سا جانا پہچانا لگتا ہے، جیسے اس کے اپنے کسی اندھیرے اسکرپٹ سے نکل کر باہر آ گیا ہو۔ انویسٹیگیشن تو باضابطہ طور پر شروع ہو جاتی ہے، لیکن جلد ہی یہ صاف ہو جاتا ہے کہ پولیس جو چیزیں نظر انداز کر رہی ہے انہیں صرف ارجن کی الگ سوچ ہی دوڑ سکتی ہے۔ اور یہاں سے قاتل کا طریقہ کار یعنی اس کا موڈسٹ اوپرینڈی بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اچانک غصے میں کیا گیا جرم نہیں، یہ تو ایک بہت ہی سوچی سمجھی پلاننگ ہے، ایک ایسے شکاری کا کام جو اپنے ہر قدم کو ناپ تول کر اٹھا رہا ہے۔ ارجن فوراً اس نئے قتل کو پروانوں قصبے میں ہوئے پچھلے قتل سے جوڑ دیتا ہے۔ اس کی ریسرچ یہی کہتی ہے، اور وہ پولیس کو خبردار کرتا ہے کہ ان کا سامنا ایک ممکنہ سیریل کلر سے ہے جو پھر سے وار کر سکتا ہے۔ ارجن کا فلسفہ سادہ ہے، قاتل کو پکڑنے کے لیے اس کے دماغ سے کھیلنا ہوگا۔ وہ پولیس پر زور دیتا ہے کہ وہ قاتل کا ذہنی توازن بگاڑیں تاکہ وہ کوئی غلطی کر بیٹھے، لیکن اس کی ان باتوں کو ایک رائٹر کا خیالی پلاؤ سمجھ کر رد کر دیا جاتا ہے۔ اب پولیس اپنے روایتی طریقوں پر چلتے ہوئے ایک ایسے مشتبہ شخص پر توجہ مرکوز کرتی ہے جو بظاہر مجرم لگتا ہے۔ اس سے ایک خطرناک قسم کی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ کیس حل ہو گیا ہے۔ پولیس کو تو لگتا ہے کہ کیس حل ہو گیا، لیکن ارجن کو سکون نہیں ہے۔ اس کا دل کہتا ہے کہ وہ غلطی پر ہیں۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اصلی قاتل اب بھی کہیں باہر ہے اور شاید ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر کہانی ایک ایسا ظالم موڑ لیتی ہے جس کا کسی نے سوچا نہیں تھا۔ قاتل جو اب تک آزاد گھوم رہا تھا سیدھا ارجن کے خاندان کو نشانہ بناتا ہے اور اس کے بدترین ڈر کو ایک خوفناک حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ یہ حادثہ ارجن کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ سوچئے، نہ صرف اس نے اپنی بھانجی کو کھو دیا بلکہ اس کی اپنی غیر مجاز کارروائیوں کی وجہ سے اسے پولیس فورس سے بھی معطل کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے پاس بیج نہیں ہے لیکن انتقام کی آگ ہے، اور اسی آگ میں جلتے ہوئے وہ اپنی ذاتی تحقیقات شروع کرتا ہے اور آخرکار اس ایک سوراخ تک پہنچ جاتا ہے جسے سب نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اور دیکھیے کہ کیسے وہ چھوٹی چھوٹی کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ ایک مقتولہ کا ہیئرنگ ایڈ ملتا ہے، اس میں ایک آڈیو ریکارڈنگ، اس ریکارڈنگ سے ایک منفرد پیانو کی دھن، اور وہ دھن اسے اسکول کے فنکشن کی ویڈیو تک لے جاتی ہے جہاں ایک انجان جادوگر پرفارم کر رہا تھا۔ تو اصل پیٹرن یہ تھا، میجک شو ایک بہانہ تھا، ایک چال تھی، معصوم بچیوں کا اعتماد جیتنے کا ایک طریقہ تاکہ انہیں اغوا کرنا آسان ہو جائے۔ اور پھر آتا ہے سب سے بڑا، سب سے چونکا دینے والا انکشاف۔ وہ جادوگر کوئی بوڑھی عورت نہیں بلکہ ایک نوجوان لڑکا ہے جو ایک ڈراؤنی حد تک قائل کر دینے والے بھیس میں تھا۔ تو قاتل کی پہچان تو ہو گئی، کرسٹوفر، لیکن اب سب سے بڑا سوال، اس نے یہ سب کیوں کیا؟ اس پہیلی کا آخری ٹکڑا ایک ایسی کہانی ہے جس کی بنیاد گہرے دکھ اور انتقام پر رکھی ہے۔ ذرا دیکھیے اس کے ماضی کو۔ 12 سال پہلے کرسٹوفر، جسے ایک عجیب بیماری تھی، اسے اس کی پسند کی لڑکی صوفیہ مسترد کر دیتی ہے۔ وہ غصے میں صوفیہ کا قتل کر دیتا ہے۔ اس کی ماں ایگنس الزام اپنے سر لے لیتی ہے، اور جب وہ سالوں بعد رہا ہوتی ہے تو ایک حادثے میں مر جاتی ہے۔
اور یہاں سے کرسٹوفر اپنی ماں کا روپ دھار لیتا ہے اور اس کے قتلوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ ٹھنڈا کر دینے والا اعتراف اس پوری نفرت کی وجہ بتاتا ہے۔ وہ اس خوبصورتی اور جوانی کو تباہ کرنا چاہتا تھا جو اسے خود کبھی نہیں مل سکی۔ اس کے جرم اس کی حسد سے پیدا ہوئے تھے۔ اور آخر میں کلائمیکس، ارجن اپنے اگلے شکار کو داؤ پر لگا کر ایک جال بچھاتا ہے۔ اب وقت ہے اس مصنف کا اس حقیقی زندگی کے عفریت سے آمنے سامنے ہونے کا جس کے بارے میں وہ سالوں سے صرف پڑھتا اور لکھتا آیا تھا۔ لیکن جب یہ سب ختم ہو جاتا ہے تو ایک سوال پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیا کوئی انسان جو ایک درندے کی طرح سوچتا ہے وہ کبھی واقعی اس اندھیرے سے باہر نکل سکتا ہے؟ قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ان کی ذہنیت میں اترنے کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟